بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بات میں تعلیم میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نیک مقبول بندے، علماء دین، بزرگان دین، اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں جو اچھی اچھی باتیں ہمیں دکھتی ہیں، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان باتوں کو سیکھنا اور اپنے اندر وہ باتیں پیدا کرنا، کیونکہ جب ہم ان جیسی باتیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، اچھی باتوں کی وجہ سے ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو بچے ہوں، ایک بچہ اچھا ہے اور ایک بچہ گندا ہے۔ ایک اچھا بچہ کیوں ہے کہ وہ غلط بات نہیں کرتا، گندی بات نہیں کرتا، وہ اچھی باتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پڑھائی میں اچھا ہے، شرارتیں نہیں کرتے، کسی کو تنگ نہیں کرتے، تو ہم آپ سے کہیں گے بھائی آپ بھی اس جیسے بن جاؤ، اچھے بچے کی طرح بن جاؤ۔ کیا کہیں گے ہم آپ سے؟ تو اچھے بچے کی طرح آپ کیسے بنیں گے جب اس اچھے بچے کی اچھی باتیں اپنے اندر بولو سارے پیدا کریں۔ اس اچھے بچے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے اس بچے میں کون سی اچھی باتیں ہیں، جن اچھی باتوں کی وجہ سے اس بچے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مدرسے میں سب سے اچھا بچہ ہے، تو اس بچے کی اچھی باتیں آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ بھی کیا بن جائیں گے۔ آپ نے دیکھا یہ بچہ کلاس میں ہنستے نہیں ہیں، شرارتیں نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے، تو آپ نے دیکھا بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کلاس میں ہنسنا بری بات ہے، یہ ہنستے نہیں ہیں، شرارتیں نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے، میں بھی یہ کام کروں گا، یہ کلاس میں ہنسوں گا نہیں، باتیں نہیں کروں گا، شرارتیں نہیں کروں گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے، غلطی ہو جاتی فوراً معافی مانگ لیتے، تو آپ نے یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ بھی اچھے بن جائیں گے، آپ بھی کیا بن جائیں گے۔ اسی طرح ہم جو آپ کو اللہ والوں کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات، علماء دین کے واقعات سنا رہے ہیں، ہم ان کی باتیں سنا کر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں بہت اچھے تھے، نیک تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے۔ آپ بھی ان جیسے بننے کی کوشش کریں، ان کی باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، وہ باتیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ بھی کیا بن جائیں گے۔ اب ان اللہ والوں میں ہم جو باتیں سنانا شروع کر رہے ہیں وہ ہیں ایک مشہور اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام تھا سعدی شیرازی۔ کیا نام تھا ان کا؟ سعدی شیرازی رحمہ اللہ۔ یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی کتابیں ہیں فارسی میں۔ کون سی زبان میں کتابیں ان کی؟ فارسی زبان میں ان کی کتابیں۔ سعدی شیرازی رحمہ اللہ۔ تو یہ سعدی شیرازی رحمہ اللہ اپنی بچپن کی باتیں سنا رہے ہیں کہ میں بچپن کی مجھے کچھ باتیں یاد ہیں، وہ اپنی بچپن کی باتیں سنا رہے ہیں، تو میں آپ کو ان کی بچپن کی باتیں جو انہوں نے خود بیان کی ہیں وہ سنا رہا ہوں۔ جیسے میں بڑا ہوں اور میں اپنے بچپن کی باتیں یاد کروں اور آپ کو سناؤں، جیسے میں اپنے بچپن، یعنی جب میں چھوٹا تھا تو میں ایسا تھا، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بچپن کی باتیں سنا رہا۔ اسی طرح سعدی شیرازی رحمہ اللہ جو اتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ بھی اپنے بچپن کی کچھ باتیں سنا رہے ہیں، اپنے بچپن کی کچھ یادیں سنا رہے ہیں۔ تو اس میں سے پہلی یاد کیا سنا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ اپنے ابا کے ساتھ، ابا مجھے ایک دفعہ لے کر گئے گھمانے کے لیے، کسی جگہ گھمانے کے لیے لے کر گئے، اس کو منع کر، ابا مجھے ایک دفعہ کسی جگہ گھمانے کے لیے لے کر گئے۔ جیسے آپ لوگ جاتے ہیں نا گھومنے کے لیے کسی پارک میں، جیسے پی ایف میوزیم جا رہے ہیں یا سفاری پارک جا رہے ہیں یا کوئی اور پارک میں جا رہے ہیں آپ، تو اسی طرح یہ بہت پرانی بات ہے، ان کے ابا بھی کسی جگہ ان کو گھمانے کے لیے لے کر گئے، اور سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے ابا نے یہ کہا، بیٹا یہ میرا دامن ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا۔ جیسے آپ ابا کے ساتھ جاتے ہیں، ابا کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ لو، کہتے ہیں ابا؟ کیسے پکڑتے ہیں؟ ہاتھ انگلی پکڑ لو، کہتے ہیں نا، ہاتھ نہیں چھوڑنا میرا۔ کیا کہتے ہیں ابا؟ ہاتھ، اگر ہاتھ چھوڑو گے
تو پھر تم رش بہت ہے، گم ہو جاؤ گے. تو سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے ابا نے بھی یہ کہا کہ سعدی میرا ہاتھ نہیں چھوڑنا، گھمانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اگر ہاتھ چھوڑو گے رش بہت ہے، گم ہو جاؤ گے، اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑنا. حضرت سعدی شیرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ابا سے بولا ٹھیک ہے ابا میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. اب ابا مجھے گھمانے کے لیے لے گئے تو ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا، وہاں پہ بہت سارے، جیسے ایک بہت بڑا پارک تھا، اس پارک میں بہت سارے جھولے تھے، مختلف قسم کے جانور تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، لوگ گھوڑوں پہ سواریاں کر رہے تھے، اونٹوں پہ سواریاں کر رہے تھے. تو کہہ رہے ابا مجھے وہاں پہ لے گئے، میں بڑا خوش ہوا. کہہ رہے خوشی میں نے ابا کا ہاتھ چھوڑ دیا کہ ابا میں ادھر بیٹھوں گا، ابا میں آپ لوگ جیسے جاتے ہیں ابو میں نے اس گاڑی میں بیٹھنا ہے، ابا میں نے والے جھولے پہ بیٹھنا ہے. تو کہہ رہے میں بھی ابو سے اسی طرح باتیں کرتے کرتے میں نے ابو کا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں بھاگتا ہوا کہ ابو میں اس گاڑی میں بیٹھوں گا، ہاتھ چھوڑ کے چلے گیا. رش بہت زیادہ تھا اور اس رش میں ابو مجھ سے کیا ہو گئے، گم ہو گئے. ابو مجھ سے کیا ہو گئے اور میں گم ہو گیا. اب میں ابو کو تلاش کر رہا ہوں، ابو بابا، مجھے بابا مل نہیں رہے. اب میں اتنا پریشان بیٹھا ہوا ہوں، رو رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، شور مچا رہا ہوں. اب میرے ابو کدھر چلے گئے، ابو نے مجھ سے کہا تھا ہاتھ نہیں چھوڑنا، میں نے ہاتھ چھوڑ دیا. تو کہنے لگے سعدی شیرازی رحمہ اللہ سنا رہے اپنے بچپن کی باتیں. کون سنا رہے؟ تو کہنے لگے تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ابو مجھے نظر آ گئے اور ابو بھی میرے جیسے پریشان تھے، وہ مجھے تلاش کر رہے تھے اور میں ابو کو تلاش کر کے رو رہا تھا. تو سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ابو مجھے ملے ابو نے مجھے بلائی ادھر آؤ، اور مجھے ابو نے ہاتھ پکڑتے ڈانٹا. میں نے تم سے کہا نہیں تھا سعدی ہاتھ نہیں چھوڑنا، کیوں ہاتھ چھوڑا تم نے؟ میرا ہاتھ چھوڑا اور مجھ سے گم ہو گئے، تم پریشان ہوئے، رو رہے ہو نا تم. اگر تم میری بات مان لیتے اور میرا ہاتھ نہیں چھوڑتے تو گم نہیں. تو سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج تک مجھے ابا کی بات یاد ہے کہ جب بھی بڑے اپنے ساتھ بٹھائیں یا بڑوں کے ساتھ بڑے کہیں ہمارے ساتھ رہنا، دور نہیں ہونا، تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں بڑوں کا دامن، بڑوں کا کپڑے پکڑ کے رکھوں، بڑوں کے کپڑے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس بات سے آپ کیا سیکھے بتائیے؟ آپ نے کیا سیکھا اس بات سے کہ جب بھی آپ ابو امی کے ساتھ کہیں جائیں، مما کے ساتھ کہیں جائیں، بابا کے ساتھ کہیں جائیں، دادا کے ساتھ کہیں جائیں، نانا کے ساتھ کہیں جائیں، ماموں کے ساتھ کہیں جائیں، تایا کے ساتھ کہیں جائیں، کسی بڑے کے ساتھ کہیں بھی جائیں، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو کس بات کا خیال کرنا چاہیے؟ آپ کو کس بات کی کوشش کرنی چاہیے؟ بتائیے، جلدی بتائیے. کہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں، ان کے ساتھ ساتھ الگ نہ ہو. اگر الگ ہوں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ گم ہو جائیں گے. تو سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آج اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن مجھے بچپن کی ابا کی ایک نصیحت یاد ہے کہ ابا نے کہا تھا کہ بیٹا جب بڑوں کے ساتھ جاؤ تو بڑوں کا ساتھ چھوڑا نہیں کرو، ان کے ساتھ ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھا کرو، ان کا ہاتھ. تو آپ بھی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولیے. پھر یہ اپنے بڑوں کی بچپن کی ایک اور بات بتاتے ہیں. کہہ رہے میں چھوٹا تھا تو گھر میں امی کی سونے کی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی، سونے کی. میں نے وہ امی کی سونے کی انگوٹھی لی اور میں باہر چلا گیا. میں چھوٹا تھا، مجھے لینی نہیں چاہیے تھی. امی کی کوئی بھی گھر کی چیز باہر لے کر نہیں جانی چاہیے نا، گھر کی چیز اٹھانی چاہیے. امی کی کوئی چیز اٹھانی چاہیے، ابو کی کوئی چیز اٹھانی چاہیے؟ نہیں اٹھانی چاہیے. کہہ رہے میں نے غلطی سے امی کی سونے کی انگوٹھی لی اور امی کی طرح میں نے ہاتھ کی انگلی میں پہنی اور میں باہر چلا گیا. میں دکان پہ جا رہا تھا، ایک آدمی، کچھ لوگ نا باہر، میں نے آپ سے کہا نا اچھے لوگ نہیں ہوتے، باہر برے لوگ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، جو بچوں سے پیسے چھین لیتے ہیں، جو بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے تو میں تو کہتا ہوں آپ سے کہ باہر ہر آدمی سے، کوئی آدمی آپ سے کہے آؤ بیٹا میں آپ کو چیز کھلاؤں، آپ چیز کھاؤ گے؟ بولو. جیسے یہ ساتھ بیٹھا نا، مسجد میں آتا تھا، پہلے چھوٹا تھا نا تو جمعے کی نماز مسجد میں آتا تھا، تو ایک بوڑھا آدمی مسجد میں آتے تھے، شاید اس کو یاد ہو نہ ہو، تو وہ اس کے ہاتھ میں نا ہر جمعے کو 5 6 8 10 ٹرافیاں رکھ کر جاتے تھے. ہر جمعے کو، ہر جمعے کی نماز پڑھنے مسجد آتے تھے. یہ مسجد میرے پاس نماز پڑھنے آتا تھا. تو وہ بوڑھے آدمی ہر جمعے کی نماز میں دیکھتے رہے، آپ کو مجھ سے کہتے رہے امام صاحب آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے کہا ادھر ہی کہیں ہوگا. تو وہ 5 6 8 ٹرافیاں اس کے ہاتھ میں رکھ کر جاتے تھے. اس نے ایک دفعہ مجھے پتہ چل گیا، میں نے کہا یہ ٹرافیاں کہاں سے ہیں؟ کہ وہ ایک آدمی دے کر گئے. تو میں نے ان کو سمجھایا
میں نے کہا جب کوئی آدمی کوئی چیز دیا کرے تو اس کی چیز نہیں لینی چاہیے. کوئی کھانے کی چیز نہیں کھانی. آپ کو کیا پتا وہ کھانے میں کوئی چیز ملا دیں, آپ کو کوئی غلط چیز ملا کر کھلا دیں. پھر میں نے اس کو سمجھایا. پھر وہ اگلے دن میں دوبارہ آئے, انہوں نے اس کو ٹافی دی, اس نے نہیں لی کہ میرے بابا نے منع کیا ہے. پھر وہ میرے پاس آئے کہ ہاں صاحب آپ نے ان کو ٹافی لینے سے منع کیا. میں نے کہا میں نے منع کیا کہ نہیں لیا کریں. تو پھر وہ تو ان کو تو میں جانتا تھا, میں نے کہا چلو آپ لے لو. لیکن ایک چیز سمجھا دی کہ کسی سے کوئی چیز لینی. تو سعد شیرازی کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, امی کی انگوٹھی لے کر میں باہر چلے گیا اور ایسا ہوا کہ راستے میں اسی طرح ایک غلط آدمی, ایک گندا آدمی, ایک بدتمیز آدمی مجھے مل گیا. اس نے کہا بیٹے ادھر آؤ. اب کیا نا مجھے تو پتہ نہیں تھا سونے کی انگوٹھی اتنی قیمتی ہوتی ہے. تو اس نے مجھے نا کھانے کی 2-3 کھجوریں دے دی. اب میں نے بچہ تھا, میں نے کہا کھجوریں ہوں یا ٹافی ہو تو بڑی اچھی بات ہے, چاکلیٹ دے دی. مثال چاکلیٹ دی انہوں نے مجھے اور مجھ سے کہا بیٹا یہ انگوٹھی مجھے دے دو اور چاکلیٹ لے لو. تو میں نے کہا چاکلیٹ اچھی ہوتی ہے, انگوٹھی ایسے ہی ہے. میں نے انگوٹھی ان کو دے دی. یہ اچھا کام کیا برا کام کیا؟ اس آدمی نے ان کو بچہ سمجھ کے کیا بنا دیا؟ پاگل. کیا بنا دیا؟ یہ چھوٹے تھے, انہوں نے کہا چاکلیٹ زیادہ اچھی ہوتی ہے, انگوٹھی تو بیکار ہے, انگوٹھی تو کھا بھی نہیں سکتے. لیکن قیمتی کیا تھی؟ سونے کی انگوٹھی میں کتنی چاکلیٹ آ جائیں گی؟ چاکلیٹوں کے ڈبے آ جائیں گے. سونے کی انگوٹھی اگر بیچیں گے تو کتنی ساری چاکلیٹ آ جائیں گی؟ چاکلیٹوں کے کارٹن آ جائیں گے. لیکن اس نے 1 2 3 کھجوریں اور چاکلیٹیں دی اور ان سے کیا لے لی. اب یہ گھر آئے. جب یہ گھر آئے تو ان کی مما نے پوچھا کہاں ہے وہ میری انگوٹھی. ان نے پہلے چپ ہو گئے. تو کہہ رہے کہ مما مجھ سے غلطی ہو گئی, میں لے گیا تھا باہر. تو پھر کہاں گئی وہ انگوٹھی؟ مما ایک آدمی نے مجھے اس کے بدلے نا یہ چاکلیٹ دیے. ہاں, اور انگوٹھی اس نے لے لی. مما نے تھپڑ مارا کہ بے وقوف, اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا. چاکلیٹ زیادہ قیمتی نہیں ہے, انگوٹھی قیمتی, سونے کی انگوٹھی ہے. سونے کی انگوٹھی کتنے کی ہوتی ہے؟ ہزاروں روپے کی ہوتی ہے. چاکلیٹ کتنے کی ہوتی ہے؟ 1 روپے کی ہوتی ہے. ہزاروں روپے والی چیز لے کر کیا پکڑا دی ہاتھ میں؟ 1 روپے والی چیز. ہزاروں روپے والی چیز لے کر کیا پکڑا دی ہاتھ میں؟ 1 روپے والی چیز. تو کہنے لگے مجھے اس کے بعد عقل آ گئی کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو کیا بناتے ہیں؟ بے وقوف. بچوں کو کیا بناتے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ راستے چلتے ہوئے ہر آدمی کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. ہر آدمی سے بات, ہر آدمی آپ کو بلائے اس کے پاس. کوئی آدمی کہ آپ سے کہے بیٹا ادھر آؤ, اس کے پاس میں نے سمجھایا, میں اس کو بھی سمجھاتا ہوں ساتھ بیٹھا. کوئی آدمی آپ سے کہے ادھر آؤ, بھاگو, اس کے پاس سے. کوئی آدمی آپ سے کہے بیٹے ٹافی لے لو, بھاگ جاؤ, سمجھ لو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بچے جو اغوا ہوتے ہیں وہ ایسے تو اغوا ہوتے ہیں کہ ان کو دھوکے سے اغوا کرتے ہیں. کیونکہ بچہ ہوتا ہے نا, اس کو بیٹا یہ ٹافی کھاؤ گے, بچہ آتا ہے ٹافی لینے کے لیے, وہ پکڑ لیتے. کیونکہ بچہ ٹافی کی سمجھتا ٹافی دے رہے ہیں انکل, وہ ٹافی دے رہے ہوتے ہیں. وہ ٹافی کے ذریعے آپ کو کیا بنا رہے ہوتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بنا رہے ہوتے ہیں؟ اب سمجھ میں آئی یہ بات؟ سعد شیرازی رحمۃ اللہ کی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بولو. تو آپ نے اس بات سے کیا سیکھا ہے بتائیں؟ اس بات سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ بولے نا. کہ آپ نے گھر کی کوئی بھی قیمتی چیز اٹھا کر باہر لے کر, ایک بات تو آپ نے, گھر کی کوئی بھی چیز اٹھا کر آپ نے باہر لے کر, مدرسے لے کر, گھر سے باہر گلیوں میں لے کر, ایک بات. دوسری بات, آپ کو ہمیشہ اس بات سے ہوشیار رہنا ہوگا کہ باہر جب ہم نکلتے تو مختلف قسم کے لوگ, دھوکے باز لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. کون سے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں؟ جو آپ کو بے وقوف بنا کر آپ کے ساتھ آپ کو اغوا کر سکتے ہیں, آپ کو غلط چیز کھلا سکتے ہیں, آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو آپ کو ان لوگوں سے کیا رہنا ہوگا؟ ہوشیار. بولے سارے, ایسے سارے لوگوں سے آپ کو کیا رہنا پڑے گا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. تو سعد شیرازی رحمۃ اللہ کی کتنی باتیں آپ نے سیکھ لی آج. پہلی بات کیا سیکھی تھی؟ کہ جب بھی بڑوں کے ساتھ جائے بڑوں کا ہاتھ. دوسری بات کیا سیکھی ہے؟ گھر کی کوئی بھی قیمتی چیز باہر لے کر نہیں جانا. اور اس طرح کے بیکار قسم کے لوگ, غلط قسم کے لوگ آپ کو اگر نظر آئے راستے میں اور آپ کو اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہو تو آپ نے ان کے پاس سے بھاگنا ہے, ان کے پاس سے